دونوں لشکر کے وسطی حصے کے آپس میں ٹکرانے کے بعد سب سے پہلے جہان خان حرکت میں آیا اور دائیں پہلو کی طرف سے مرہٹوں کے اس لشکر پر حملہ آور ہوا جو کہ جرنیل سباجی کی کمانداری میں آگے بڑھا تھا۔ جہان خان احنطاط و زوال کے جھگڑوں کی طرح سباجی کے لشکر پر حملہ آور ہوا تھا، اور پہلے ہی حملے میں جہان خان نے سباجی کی اگلی صفوں کو ادھیڑ کے رکھ دیا تھا۔ جہان خان کے تقریباً ساتھ ہی ساتھ برخودار خان بھی اپنے لشکر کو حرکت میں لایا۔ وہ مرہٹوں کے جرنیل بوئٹے پر حملہ آور ہوا جو اس سے پہلے تراوڑی کے میدانوں میں جہان خان عبداللہ اور برخودار کے ہاتھوں بدترین شکست اٹھا کر بھاگا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ دونوں لشکروں کے سارے پہلو ایک دوسرے سے ٹکرا گئے تھے۔ مرہٹوں کے لشکر کے پیچھے ان کا سپہ سالار داتا جی برابر اپنے لشکریوں کو احکامات جاری کر رہا تھا، جبکہ احمد شاہ ابدالی اور عبداللہ اپنے اپنے لشکر کے ساتھ پشت پر کھڑے گہری نگاہوں سے جنگ کا جائزہ لے رہے تھے۔ اچانک احمد شاہ ابدالی اور عبداللہ دونوں چونک پڑے، اس لیے کہ مرہٹوں کا سپہ سالار داتا جی اپنے لشکر کو حرکت میں لایا۔ وسطی لشکر اور دائیں بائیں کے لشکروں کے درمیان جو اس نے فاصلے رکھے تھے، ان خلاؤں میں داتا جی اپنے لشکر کے آگے بڑھا اور بڑی تیزی سے اپنی اگلی صفوں کی طرف آیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے احمد شاہ ابدالی نے عبداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عبداللہ میرے بیٹے، تیرا کہنا درست تھا۔ مرہٹوں کے سپہ سالار داتا جی نے اپنے لشکروں کے درمیان جو فاصلے رکھے تھے اور اسی مقصد کے لیے رکھے تھے کہ اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھ کر ہمارے لشکر پر ضرب لگا سکے۔ لہٰذا میرے بیٹے، اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آؤ اور داتا جی کو آگے بڑھنے سے روک دو۔ میں اپنے لشکر سے پیچھے ہو کر ایک لمبا کاوا کاٹتا ہوں اور دشمن کے پہلو پر ضرب لگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس طرح مجھے امید ہے کہ دشمن کو ہم دریائے جمنا کے کنارے زیادہ دیر تک میدان جنگ میں جمنے نہیں دیں گے۔ احمد شاہ ابدالی کے کہنے پر عبداللہ بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ اپنے لشکر کو حرکت میں لایا۔ جہان خان اور شاہ ولی خان کے لشکروں کے درمیان جو خلا رکھا گیا تھا، اس میں اپنے لشکر کو تیزی سے آگے بڑھاتا ہوا اگلی صفوں کے قریب آیا۔ داتا جی چاہتا تھا کہ شاہ ولی خان یا جہان خان دونوں میں سے کسی ایک پر ضرب لگائے اور یوں احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں خلا پیدا کرنے کے بعد اپنے لیے فوائد حاصل کرے، لیکن اسے ناکامی ہوئی کیونکہ عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ اس کی راہ روک کر کھڑا ہوا تھا۔ داتا جی کو شاید کسی نے بتا دیا تھا کہ اس کے سامنے آنے والا شاہ پسند ہے، جس نے تراوڑی کے میدانوں میں اس کے جرنیل بوئٹے کو شکست دینے میں سب سے اہم کردار ادا کیا تھا۔ عبداللہ نے دیکھا اس کے سامنے آنے والے مرہٹے تمام کے تمام تقریباً بڑے بڑے برچھوں اور نیزوں سے لیس تھے۔ داتا جی اپنا برچھا بری طرح گھماتا ہوا عبداللہ کی طرف بڑھا، شاید وہ عبداللہ کا خاتمہ کر کے اس کے لشکر کو پسپا ہونے پر مجبور کرنا چاہتا تھا۔ عبداللہ بھی داتا جی کو اپنے طرف بڑھتا ہوا دیکھ چکا تھا۔ جو ہی داتا جی نے برچھا گھما کر عبداللہ پر وار کیا، عبداللہ نے اس کے برچے کو اپنی اس ڈھال پر روکا جو نئی طرز پر مجیر الدین نے اسے بنا کر دی تھی۔ داتا جی کا برچھا جب اس ڈھال پر پڑا تو میدان جنگ میں ایک عجیب سا کھنکھناتا ہوا شور پیدا ہوا۔ جواب میں عبداللہ نے جب مجیر الدین کی بنا کر دی ہوئی آگے سے سانپ جیسی زبان والی دو دھاری تلوار کو حرکت میں لاتے ہوئے داتا جی پر برسایا تو داتا جی نے بھی اس وار کو اپنی ڈھال پر لیا، لیکن داتا جی نے محسوس کیا کہ عبداللہ کی تلوار کے برسنے سے اس کی ڈھال بیچ میں سے تھوڑی سی پھٹ گئی تھی، اور عبداللہ کا وار روکتے ہوئے داتا جی کا بازو بھی لرز گیا تھا۔ عبداللہ کے حملوں کی سختی دیکھتے ہوئے داتا جی ایک طرف ہٹ گیا۔ اس کے اور عبداللہ کے درمیان داتا جی اور عبداللہ کے لشکری حائل ہو گئے تھے۔ اب عبداللہ اپنے لشکریوں کے ساتھ آدمگیر جزموں کے تحت وجدان و شباب کے موسم کی طرح حرکت میں آیا اور مرہٹوں پر حملہ آور ہونے لگا۔ دوسری طرف خود احمد شاہ ابدالی بھی بیکار نہیں بیٹھا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ جنگ اپنے عروج پر آ گئی ہے اور میدان جنگ لہو لہو ہونے لگا ہے
اور مرہٹے اپنی پوری شدت اور بڑی خونخواری سے اس کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے ہیں تو وہ بھی اپنے لشکر کو حرکت میں لایا۔ دائیں طرف موڑتے ہوئے اپنے لشکر کو باہر ہی باہر اس نے ایک لمبا کاوا کاٹا۔ وہ مرہٹوں کے لشکر کے اس سمت حملہ آور ہوا جہاں ان کے جرنیل بوئٹے کا لشکر برسر پیکار تھا۔ احمد شاہ ابدالی بوئٹے کے لشکر پر پوری قوت سے حملہ آور ہوا اور بوئٹے کے لشکر میں اس نے دور تک لاشوں کے انبار لگا کے رکھ دیے۔ عبداللہ کے خلاف داتا جی کے دل میں ایک کدورت، ایک غصہ اور ایک غضب پیدا ہو گیا تھا، اس لیے کہ اسے عبداللہ کے تیز اور جان لیوا حملوں کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑا تھا۔ لیکن داتا جی اس طاق میں تھا کہ کوئی موقع ملے تو وہ عبداللہ پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کرے اور یوں میدان جنگ کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے۔ جس وقت عبداللہ مرہٹوں کے ساتھ اپنے ارد گرد لڑتے محافظ دستوں کے ساتھ پوری طرح جنگ میں مصروف تھا، داتا جی نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ اپنے محافظ دستوں کے ساتھ وہ طوفانی انداز میں آگے بڑھا اور عبداللہ کی پشت کی طرف سے اس نے بڑے تیز اور جان لیوا حملے شروع کر دیے۔ اپنے پہلے ہی حملے میں داتا جی نے عبداللہ کے محافظ دستوں کے کئی محافظوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن اس موقع پر کوئی زندہ دل افغان حرکت میں آیا۔ اس نے جب دیکھا کہ داتا جی اس کے سالار عبداللہ پر اس کی پشت کی طرف سے حملہ کرنا چاہتا ہے تو اس نے اپنے گلے میں لٹکتی ہوئی بندوق نکالی، اس میں گولی بری اور گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے یوں تاک کر اس نے گولی ماری کہ گولی داتا جی کی آنکھ کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ داتا جی اپنے گھوڑے سے گرا اور دم توڑ گیا۔ ایک دوسرا زندہ دل مجاہد آگے بڑھا، اپنے گھوڑے سے کودا، اپنی برچھی نما تلوار اس نے بلند کی اور زمین پر گرے ہوئے داتا جی کا سر کاٹ کر اس نے ہوا میں لہرا دیا۔ داتا جی کے جنگ میں کام آنے کے بعد قریب تھا کہ اس کے لشکر میں بددلی پیدا ہو جاتی کہ اس کی جگہ مرہٹوں کے جرنیل بنکوجی نے آلی اور بڑے خوفناک انداز میں جس سے پہلے داتا جی عبداللہ پر حملہ آور ہوا تھا اسی طرح بنکوجی بھی عبداللہ پر حملہ آور ہوا۔ اس وقت تک عبداللہ مڑ چکا تھا، لہٰذا وہ بنکوجی پر چل بڑھا۔ بنکوجی پر ایسا زوردار وار کیا کہ عبداللہ کی تلوار بنکوجی کے شانے کے ایک حصے کو کاٹتی ہوئی نکل گئی۔ زخم میں تکلیف کی شدت سے بنکوجی کراہ اٹھا تھا۔ مرہٹوں نے جب دیکھا کہ اس کا دوسرا جرنیل بنکوجی بھی زخمی ہو گیا ہے تو وہ تھوڑی دیر تک مزید وہاں رکے کہ کہیں عبداللہ دوسرا وار کر کے بنکوجی کا خاتمہ نہ کر دے، تو مرہٹے طوفانی انداز میں آگے بڑھے اور جنگ کرتے ہوئے وہ عبداللہ اور بنکوجی کے درمیان حائل ہو گئے۔ کچھ مرہٹے بنکوجی کو اٹھا کر پچھلی صفوں کی طرف لے گئے۔ مرہٹوں کے سپہ سالار داتا جی کے مرنے اور بنکوجی کے بری طرح زخمی ہونے کی خبریں جنگل کی آگ کی طرح آنن فانن لشکر میں پھیل گئی تھیں۔ مرہٹے جو اس سے پہلے زندگی اور موت کا کھیل کھیلتے ہوئے احمد شاہ ابدالی کے لشکریوں پر حملہ آور ہو رہے تھے، جی چھوڑ بیٹھے۔ دوسری طرف داتا جی کے مرنے اور بنکوجی کے زخمی ہونے کی وجہ سے احمد شاہ ابدالی کے لشکریوں کے حوصلے بلند ہو گئے تھے اور انہوں نے پہلے کی نسبت اور زیادہ ہولناکی اور خونخواری سے حملہ آور ہونا شروع کر دیا۔ مرہٹوں کے لشکر کی کمانداری اب ان کا جرنیل ملہا راؤ ہولکر کر رہا تھا، جبکہ ساواجی اور بوئٹے اس معاملے میں اس کی مدد اور معاونت کر رہے تھے۔ ملہا راؤ ہولکر نے جب دیکھا کہ عنقریب مرہٹوں کے مقدر میں بدترین شکست لکھی جانے والی ہے تو اس نے بہتر اسی کو جانا کہ میدان جنگ سے اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر فرار ہو جائے۔ لہٰذا اندر ہی اندر وہ جنگ کرتے ہوئے ملہا راؤ نے ساواجی اور بوئٹے کو احکامات جاری کیے کہ فی الفور پسپا ہونے کے انتظامات کیے جائیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ ملہا راؤ ہولکر اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا، لیکن احمد شاہ ابدالی بھی مرہٹوں کو یوں آسانی سے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے نہیں دینا چاہتا تھا، لہٰذا اپنے لشکر کے سارے حصوں کو اس نے یکجا کیا اور مرہٹوں کا تعاقب شروع کر دیا۔ 40 میل تک یہ تعاقب جاری رہا اور احمد شاہ ابدالی اپنے جرنیل کے ساتھ مرہٹوں کا قتل عام کرتا رہا۔ داتا جی کے علاوہ اور بہت سے مرہٹا سردار بھی جنگ میں کام آئے تھے۔ یوں 40 میل تک مرہٹوں کا تعاقب کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی واپس اپنے پڑاؤ میں آ گیا۔ احمد شاہ ابدالی کے ہاتھوں مرہٹوں کی یہ بدترین شکست تھی جو دریائے جمنا کے کنارے ہوئی۔
جن دنوں احمد شاہ ابدالی مرہٹوں کے ساتھ جنگوں میں بری طرح مصروف تھا، دہلی کا وزیر غازی الدین حرکت میں آیا۔ مغل شہنشاہ شاہ عالمگیر ثانی کو اس نے پہلے ہی قتل کروا دیا تھا۔ اب اس نے دوسرا کام یہ کیا کہ محی الملک، جو کہ شہنشاہ اورنگزیب کے سب سے چھوٹے بیٹے کام بخش کا پوتا تھا، ہندوستان کا شہنشاہ بنا کر تخت نشین کر دیا۔ اس کے بعد جب جمنا کے کنارے احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں کو بدترین شکست دی تو غازی الدین کو اپنی جان کی فکر ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ مرہٹوں کو شکست دینے کے بعد احمد شاہ ابدالی دہلی میں داخل ہوگا اور مغل شہنشاہ کے قتل کرنے کے جرم میں اس کی گردن کاٹ دے گا۔ لہٰذا غازی الدین دہلی سے بھاگ نکلا اور بھرت پور کے راجہ سورج مل کی طرف گیا۔ سورج مل نے اپنے ایک شہر کمیر میں، جہاں ایک مضبوط قلعہ تھا، غازی الدین کو پناہ دی اور اس کی حفاظت کے لیے وہاں 5000 سپاہیوں کا ایک لشکر مقرر کر دیا۔ جن دنوں غازی الدین نے مغل شہنشاہ کو قتل کیا تھا، اس وقت مغل شہنشاہ کا بیٹا صوبہ بہار میں دریائے سون کے مشرقی کنارے گوٹھالی کے مقام پر مقیم تھا۔ باپ کے قتل کی خبر سنتے ہی اس نے شاہ عالم ثانی کا لقب اختیار کیا اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اس شاہ عالم ثانی کو جب خبر ہوئی کہ غازی الدین نے محی الدین الملک کو ہندوستان کا شہنشاہ بنا کر شاہ جہان ثانی کے لقب سے تخت نشین کروا دیا ہے، تو اس نے بہار سے احمد شاہ ابدالی کے نام ایک خط لکھا، جس میں شاہ عالم ثانی نے احمد شاہ ابدالی سے درخواست کی کہ وہ ہندوستان کا تخت و تاج اس کے حوالے کیا جائے۔ شاہ عالم ثانی نے مزید لکھا کہ غازی الدین بھرت پور کے جاٹوں کے ساتھ مل کر دہلی کی سلطنت کو تباہ و برباد کرنے پر تلا ہوا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر ہندوستان میں دکن کی مرہٹہ قوت کو روکنے والا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ شاہ عالم ثانی نے مزید لکھا کہ اگر اسے ہندوستان کا شہنشاہ بنا دیا جائے تو بیشتر امراء اور سردار اس کی اطاعت قبول کر لیں گے، اور مالوا اور گجرات بھی مغل سلطنت میں واپس آ جائیں گے۔ مرہٹوں کے بارے میں اس نے لکھا کہ وہ یا تو اطاعت قبول کر لیں گے یا ختم ہو جائیں گے۔ بھرت پور کے راجہ سورج مل کا ذکر کرتے ہوئے شاہ عالم ثانی نے تلخ الفاظ میں لکھا، لوگوں نے آپ کے کان بھرے ہیں کہ بھرت پور کا یہ ہندو راجہ سورج مل ہندوستان کی کنجی ہے، پر میں پوچھتا ہوں اس حقیر آدمی کو کب سے اتنی اہمیت ہو گئی کہ وہ ہندوستان کی کنجی بن جائے؟ یہ سب ایک شخص ناگر مل کے تراشے ہوئے افسانے ہیں۔ مغل سلطنت کی گردش سے فائدہ اٹھا کر ان لوگوں نے شاہی علاقوں کا مالیانہ غبن کر لیا اور خزانے کو خالی کر دیا، اور اس طرح سے سرداروں اور امراء ان کے ساتھ ہو گئے۔ شاہ عالم ثانی نے احمد شاہ ابدالی کے نام مزید لکھا کہ بلی چوہا پکڑنے میں ضرور شیر ہوتی ہے، لیکن شیر کے سامنے چوہا بن جاتی ہے۔ جو ہی میں شاہ عالم ثانی کے لقب سے شہنشاہ کی حیثیت سے منظر عام پر آؤں گا اور ملکی انتظامات کی جانب توجہ دینا شروع کروں گا، یہ سورج مل خود ہی ان سارے علاقوں کو چھوڑ دینے پر آمادہ ہو جائے گا جو ماضی میں دہلی کی سلطنت کے تھے، اور زبردستی اس نے قبضہ کر رکھا ہے۔ شاہ عالم ثانی کا یہ خط احمد شاہ ابدالی کو اس وقت ملا جس وقت اس نے مرہٹوں کو جمنا کے کنارے بدترین شکست دی تھی، لیکن اس خط پر احمد شاہ ابدالی نے کوئی حکم جاری نہ کیا۔ مرہٹوں کو شکست دینے کے چند یوم تک اس نے دریائے جمنا کے کنارے ہی قیام کیے رکھا، پھر دہلی شہر میں داخل ہوئے بغیر وہ جنوب کی طرف بڑھا۔ دہلی سے 5 میل کے فاصلے پر خضرآباد میں احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ یہاں اس نے بھرت پور کے راجہ سورج مل، جے پور کے راجہ مادھو سنگھ اور مارواڑ کے راجہ جے سنگھ کی طرف اپنے قاصد بھجوائے اور انہیں پیغام بھیجا کہ وہ احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں حاضر ہو کر خراج پیش کریں۔ جے پور کا راجہ مادھو سنگھ اور مارواڑ کا راجہ وجے سنگھ تو احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور باقاعدہ خراج ادا کیا، اس لیے کہ دونوں راجاؤں نے خط لکھ کر احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان آنے اور مرہٹوں کی طاقت کو کچلنے کی درخواست کی تھی، لیکن بھرت پور کا راجہ سورج مل انتہائی مغرور اور طاقت کے نشے میں غرق تھا۔ اس نے احمد شاہ ابدالی کے پیغام کا کوئی جواب نہ دیا۔
سورج مل کا یہ رویہ دیکھتے ہوئے احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کے ساتھ خضرآباد سے کوچ کیا اور شیرگڑھ کے راستے وہ سورج مل کے علاقوں میں داخل ہوا۔ سورج مل ان دنوں اپنے ایک قلعے ڈنگ میں قیام کیے ہوئے تھا۔ احمد شاہ ابدالی اس قدر برق رفتاری اور تیزی سے ڈنگ نام کے اس قلعے کی طرف بڑھا کہ سورج مل کو وہاں سے بھاگنے کا موقع نہ ملا، اور احمد شاہ ابدالی نے آگے بڑھ کر اس کا محاصرہ کر لیا تھا۔ اس دوران تک مرہٹے جو شکست کھا کر بھاگ گئے تھے انہیں دکن سے کمک مل گئی، لہٰذا وہ پھر احمد شاہ ابدالی کے لشکر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرنے لگے تھے۔ احمد شاہ ابدالی نے جس وقت ڈنگ کے قلعے کا محاصرہ کر رکھا تھا، مرہٹے اپنے جرنیل ملہا راؤ ہولکر کی سرکردگی میں پھر حرکت میں آئے اور ریواڑی کی طرف انہوں نے پیش قدمی شروع کی۔ احمد شاہ ابدالی کو ان کی ساری نقل و حرکت کی خبریں پہنچ رہی تھیں، لہٰذا احمد شاہ ابدالی نے فی الفور عبداللہ کی سرکردگی میں ایک لشکر ریواڑی کی طرف بھجوایا۔ عبداللہ اس قدر اچانک اور تیزی کے ساتھ ریواڑی کے مقام پر پڑاؤ کرنے والے مرہٹوں کے لشکر پر وارد ہوا کہ رات کی تاریکی میں اس نے مرہٹوں پر ہولناک شبخون مارا۔ اس شبخون میں عبداللہ نے ملہا راؤ ہولکر کو رات کی تاریکی میں شکست دی۔ اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ملہا راؤ اپنے لشکر کے ساتھ ریواڑی سے ریواڑی گھاٹ کی طرف بھاگ جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اسی دوران احمد شاہ ابدالی کو یہ خبر ملی کہ مرہٹوں کا جرنیل بنکوجی، جو دریائے جمنا کے کنارے جنگ میں زخمی ہوا تھا، ٹھیک ہو چکا ہے، اور وہ اپنی کمک لے کر ملہا راؤ ہولکر کی مدد کو پہنچ گیا تھا۔ اب مرہٹوں کا یہ متحدہ لشکر بہادر گڑھ میں نمودار ہوا۔ احمد شاہ ابدالی کو خطرہ ہوا کہ اس کی غیر موجودگی میں مرہٹے آگے بڑھ کر دہلی پر قبضہ ہی نہ کر لیں۔ ڈگ کا محاصرہ کر دیا اور اپنے پورے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے ریواڑی کی جانب بڑھا۔ اس دوران احمد شاہ ابدالی کو مزید خبریں ملیں کہ مرہٹوں کا لشکر بہادر گڑھ سے اٹھ کر قطب مینار کے نزدیک کالکا دیوی کے مندر کے نزدیک پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ یہ خبریں سن کر احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کی رفتار تیز کر دی تاکہ آگے بڑھ کر مرہٹوں کو دہلی میں داخل ہونے سے روک سکے۔ دوسری طرف مرہٹوں کے دونوں جرنیل ملہا راؤ ہولکر اور بنکوجی کو جب یہ خبریں ملی کہ احمد شاہ ابدالی ڈگ کا محاصرہ ترک کر کے بڑی تیزی سے دہلی کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے، تو وہ ایسے خوفزدہ ہوئے کہ انہوں نے دریائے جمنا عبور کیا اور گنگا کے دوآبے میں داخل ہو گئے۔ احمد شاہ ابدالی کو بھی ان کے اس طرح فرار ہونے کی خبریں مل چکی تھیں، تاہم اس نے دہلی کی طرف سفر جاری رکھا اور دھن کوٹ سے ہوتے ہوئے وہ ایک بار پھر خضرآباد پہنچ گیا۔ گنگا دوآب میں داخل ہونے کے بعد مرہٹوں کے دونوں جرنیل ملہا راؤ ہولکر اور بنکوجی دونوں سکندرآباد شہر میں نمودار ہوئے۔ سکندرآباد شہر پر انہوں نے حملہ کیا، اس کو فتح کیا اور جی بھر کر انہوں نے شہر کو لوٹا۔ یہاں پر انہیں بہت سی دولت اور خوراک کا سامان بھی ملا، جس سے انہیں خوب تقویت ملی، اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ اسکندرآباد سے باہر کھلے میدانوں میں پڑاؤ کر گئے۔ احمد شاہ ابدالی ایک بار پھر حرکت میں آیا۔ عبداللہ، جہان خان اور قلندر خان کو مرہٹوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ جہان خان کے پاس وہ لشکر تھا جو ہمیشہ زیادہ تر اسی کی کمانداری میں رہتا تھا، جبکہ عبداللہ کی کمانداری میں بھی اس کے پاس رہنے والا لشکر تھا۔ قلندر خان عبداللہ کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ بہرحال یہ تینوں جرنیل اپنے اپنے لشکر کے ساتھ سکندرآباد شہر میں اس جگہ نمودار ہوئے جہاں مرہٹوں کا لشکر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ سکندرآباد شہر کے باہر ہولناک رن پڑا۔ مرہٹوں نے اپنی پوری طاقت اور قوت صرف کرتے ہوئے جہان خان، عبداللہ اور قلندر خان کے ساتھ جنگ کی، لیکن اس کے باوجود مرہٹوں کو بدترین شکست ہوئی۔ جہان خان، عبداللہ اور قلندر خان نے بے شمار مرہٹوں کو سکندرآباد کے باہر کھلے میدانوں میں کاٹ کے رکھ دیا۔ مرہٹوں کے کئی بڑے بڑے سردار جیسے آنند رام، شیتا جی، کھارا ڈے، ملہا راؤ ہولکر اور بنکوجی کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ ان کے اوسان خطا ہو کر رہ گئے۔ سکندرآباد سے باہر کھلے میدانوں میں شکست کھانے کے بعد ملہا راؤ ہولکر اور بنکوجی اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر آگرہ کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔
شکست کے بعد مرہٹوں کے جرنیل ملہا راؤ ہولکر کے دوست راجہ کشور راؤ نے اپنے پیشوا بالاجی راؤ کے نام ایک خط لکھا، جس میں اس نے تحریر کیا: احمد شاہ ابدالی کا لشکر جگہ جگہ ہندوستان کی ہر قوت کو شکست دے رہا ہے۔ احمد شاہ کے پاس ایک جرار لشکر ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس بے انتہا گولہ اور بارود ہے، جس کی بنا پر اس کی مکمل مزاحمت ناممکن ہے۔ ہم اسے شکست نہیں دے سکتے، بلکہ طاہری حربے استعمال کر کے دکن سے کمک پہنچنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر کمک آ گئی تو ہم متحدہ ہو کر دشمن کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سننے میں آیا ہے کہ کابل سے ایک لشکر ہندوستان میں احمد شاہ ابدالی کی مدد کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے فی الفور کمک روانہ نہ کی تو یہ جانیں کہ احمد شاہ ابدالی پورے ہندوستان پر غالب ہو کر رہ جائے گا۔ بھرت پور کا راجہ سورج مل، جے پور کا راجہ مادھو سنگھ، مارواڑ کا راجہ وجے سنگھ اور اودھ کا مسلمان حکمران شجاع الدولہ سب اس وقت احمد شاہ ابدالی اور اس کے لشکر سے خوفزدہ ہیں۔ احمد شاہ ابدالی کے لشکری ہمارے نامور جرنیل داتا جی جیسے آزمودہ سردار کو قتل کر کے بہت مغرور ہو گئے ہیں۔ ملہا راؤ ہولکر کی فوجیں انہیں ہراساں کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن احمد شاہ ابدالی کا لشکر مغلوں کی طرح نہیں ہے۔ احمد شاہ ابدالی کے لشکری انتہائی خونخوار اور جنگجو ہیں، اور حملہ کرنے اور لڑنے دونوں میں تیز ہیں۔ انہوں نے دہلی کی مغل حکومت کو بالکل بے بس کر دیا ہے۔ اب تو مغل حکومت کا خاتمہ ہی ہوا چاہتا ہے۔ سکندر آباد میں مرہٹوں کو بدترین شکست دینے کے بعد جہان خان، عبداللہ اور قلندر خان پھر احمد شاہ ابدالی سے آ ملے۔ عبداللہ جب اپنے خیمے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا خیمے کے پردے کی اوٹ میں کامنی بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے جب عبداللہ کو اپنے خیمے کی طرف آتے دیکھا تو وہ دروازے کے پردے کے پیچھے ہی چھپ گئی تھی۔ عبداللہ بڑی تیزی سے خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا خیمہ بالکل خالی پڑا ہوا تھا، کامنی نہیں تھی۔ اس نے سارے خیمے کا جائزہ لیا، پر وہ پردوں کی طرف آنا بھول گیا، اس لیے وہ کامنی کو تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ کامنی پردے کے پیچھے چھپ کر اس کی ساری حرکات اور سکنات کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے جب اندازہ لگایا کہ عبداللہ اس کے لیے بڑا بے چین اور بیتاب ہو رہا ہے تو وہ بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روک رہی تھی۔ اس موقع پر عبداللہ بیچارہ مایوس ہو کر خیمے سے نکلنے ہی لگا تھا کہ کامنی یکدم پردے کے پیچھے سے نمودار ہوئی اور عبداللہ کا بازو پکڑ کر کھینچتی ہوئی خیمے کے اندر لے گئی۔ کامنی کے اس پیار بھرے رویے سے عبداللہ کے چہرے پر بڑی پیاری اور خوشنما مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ کامنی عبداللہ کو کھینچتی ہوئی خیمے میں ایک طرف لگی نشستوں پر لے گئی۔ عبداللہ کو اس نے اپنے پہلو میں بٹھایا، پھر وہ عبداللہ کا ہاتھ بڑے پیارے انداز میں اپنے ہاتھ میں لے کر سہلاتے ہوئے کہنے لگی: سکندر آباد میں مرہٹوں کو شکست دینے پر میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں۔ میں آج پاشا کے حرم میں گئی تھی، وہاں بہت سی خاتون جمع تھی، سب میری ذات پر رشک اور حسد کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں خوش قسمت ہوں جو شاہ پسند کی بیوی بنی ہوں۔ میں حرم میں مزید بیٹھنا چاہتی تھی، اتنے میں یہ خبریں بھی آئیں کہ آپ تھوڑی دیر تک لشکر میں پہنچنے والے ہیں، اس لیے میں جلدی سے اپنے خیمے میں آ گئی۔ اس پر عبداللہ بولا: دیکھ کامنی، میری بیوی بن کر تو ہی خوش قسمت اور خوش بخت نہیں، بلکہ میں بھی تیرے ساتھ شادی کر کے اپنے آپ کو خوش قسمت اور خوش بخت کہہ سکتا ہوں۔ اس پر کامنی نے تیز نگاہوں سے عبداللہ کی طرف دیکھا اور پوچھا: وہ کیسے؟ عبداللہ نے کہا: میں دو لحاظ سے اپنے آپ کو خوش قسمت کہہ سکتا ہوں۔ ایک اس طرح سے کہ میری بیوی بھرت پور کی راج کماری رہی ہے، دوسرا یہ کہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ ہندوستان کی سرزمین میں بہت کم لڑکیاں ایسی دیکھ چکا ہوں جو کامنی جیسی خوبصورت کا داور ہوں گی۔ اس پر کامنی کھلکھلا کر ہنس دی۔ آپ میری تعریف اس طرح اس لیے کر رہے ہیں کہ میں اب آپ کی بیوی ہوں، ہے نا؟ اس پر عبداللہ کھل کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا: یہ بات نہیں، بلکہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اگر میں نے تمہاری کم تعریف کی ہے تو میں زیادہ تعریف کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس پر کامنی نے بڑے پیارے انداز میں اپنا گداز بھرا بھرا اور خوشبو میں بسا ہوا ہاتھ عبداللہ کے منہ پر رکھ دیا
اور انتہائی میٹھی اور شیریں آواز میں کہنے لگی، مجھے آپ کے منہ سے اپنی ذات کے لیے کوئی تعریفی جملہ سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں انتہائی خوش قسمت اور انتہائی سعادت مند لڑکی ہوں کہ میں شاہ پسند کی بیوی ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ شاہ پسند کی بیوی ہونا ہی میرے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ اس پر عبداللہ نے کہا، دیکھ کامنی، تو میری بیوی ہے، تو میری تعریف کر یا نہ کر، تو مجھے اچھی لگتی ہے، تو میری زندگی نہیں، اب میرے جسم کا بھی ایک حصہ ہے، اور تیرے بغیر زندگی بسر کرنے کا اب خواب تک ادھورا اور نامکمل خیال کرتا ہوں۔ کامنی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے عبداللہ کے دونوں ہاتھ تھامے اور اسے پکڑ کر اوپر اٹھاتے ہوئے کہنے لگی، آپ اٹھیے، ہاتھ منہ دھوئیے، پھر میں آپ کو کھانا دیتی ہوں۔ عبداللہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کامنی نے اسے خیمے سے ملحقہ طارت خانے میں لے جا کر خود اس کا منہ ہاتھ دھلایا۔ اس کے بعد کامنی نے عبداللہ کو نیا لباس لا کر دیا۔ عبداللہ نے لباس تبدیل کیا۔ اس کے بعد کامنی عبداللہ کے سامنے کھانا رکھنے لگی تھی۔ کھانے میں تازہ بھنا ہوا گوشت اور بالکل تازہ پنیر تھا۔ عبداللہ نے گوشت کا ایک لقمہ لگایا، پھر انگلی سے پنیر کا جائزہ لیتے ہوئے کہنے لگا، کامنی، اس قدر تازہ پنیر تم نے کہاں سے حاصل کیا؟ اس پر کامنی بولی اور کہنے لگی، میں نے آپ سے کہا نا کہ میں پاشا کے حرم میں گئی تھی، وہاں پاشا کے حکم پر مجھے آپ کے لیے تازہ پنیر دیا گیا اور میں خیمے میں لے کر آئی تھی کہ اوپر سے آپ آ گئے۔ اس پر عبداللہ بولا، اس کا مطلب ہے کہ تم نے اب تک کھانا نہیں کھایا۔ کامنی کہنے لگی، آپ کھا لیں، میں بعد میں کھا لوں گی۔ عبداللہ کہنے لگا، یہ بات ہے تو میں بھی نہیں کھاتا، ورنہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ۔ اس پر کامنی عبداللہ کے سامنے بیٹھ گئی اور دونوں میاں بیوی بڑے سکون سے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ احمد شاہ ابدالی انوپ شہر میں اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے تھا کہ مرہٹوں کے سپہ سالار مرہا لاؤ ہولکر نے احمد شاہ ابدالی کے ساتھ صلح کے لیے گفتگو کرنے کی پیشکش کی۔ احمد شاہ ابدالی نے اس پیشکش کو اپنے لیے غنیمت جانا، اس لیے کہ وہ بیک وقت مرہٹوں اور سورج مل کی قوتوں سے نہیں ٹکرانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مرہٹوں سے صلح ہو جائے، اس کے بعد وہ پہلے بھرت پور کے راجہ سورج مل کو مکمل طور پر اپنا مطیع اور فرما بردار کرے۔ اس کے بعد اگر مرہٹے سر اٹھائیں تو ان کو ایسا کچلے کہ آئندہ پھر کبھی وہ احمد شاہ ابدالی کے سامنے سر اٹھانے کی کوشش نہ کریں۔ دوسری طرف مرہٹے بھی احمد شاہ ابدالی کے ساتھ بڑا خطرناک کھیل کھیل رہے تھے۔ ایک طرف ملہا راؤ ہولکر نے احمد شاہ ابدالی کے ساتھ صلح کی گفت و شنید شروع کر دی، دوسری طرف دکن سے مرہٹوں کا ایک بہت بڑا لشکر احمد شاہ ابدالی سے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ سارے دریا طغیانی پر آ چکے تھے اور احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ نقل و حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ اس سیلابی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مرہٹوں کا نیا جرنیل سداشیو بھاؤ اپنے جرار لشکر کے ساتھ گوالیار پہنچا۔ دریائے جمنا کو عبور کر کے وہ دھول پور آیا اور اس نے مزید پیش قدمی جاری رکھی۔ مرہٹوں کے پیشوا بالاجی راؤ نے اپنے بھائی رگھوناتھ راؤ کو نظر انداز کر کے اس بار سداشیو بھاؤ کو اپنے لشکر کا سپہ سالار اعظم چنا تھا۔ سداشیو بھاؤ پیشوا کا قریبی رشتہ دار اور عزیز تھا۔ اس کا انتخاب اس بنا پر ہوا تھا کہ وہ تمام فوجی اور سول عہدیداروں میں بے انتہا ہر دل عزیز اور مقبول شخصیت تھا۔ اس کے علاوہ سداشیو بھاؤ مالی اور انتظامی امور میں اعلیٰ درجے کی صلاحیت رکھتا تھا اور حیرت انگیز تنظیمی قابلیت کا ماہر تھا۔ جو لشکر سداشیو دگن سے لے کر احمد شاہ ابدالی کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس میں مرہٹوں کے پیشوا بالاجی راؤ کا 17 سالہ بیٹا وشواس راؤ بھی شامل تھا۔ مرہٹوں کے پیشوا بالاجی راؤ کا 17 سالہ لڑکا وشواس راؤ مرہٹا فوج کا برائے نام سپہ سالار تھا۔